رات بھر کی مسلسل بارش سے صبح موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس خوشگوار اور سہانے موسم میں عبداللہ کو اپنی جھونپڑی کے باہر اداس اور غمگین بیٹھا تھا۔ اسے اپنی بیوی بچے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ غم بھی کھایا جا رہا تھا کہ بحری جہاز کے حادثے میں وہ اپنے بیٹے عطا اللہ سے جدا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ انہی سوچوں میں گم عبداللہ نے عہد کیا کہ وہ اس جزیرے سے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا اور اس کا بیٹا عطا اللہ بھی زندہ سلامت ہوا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر زندگی کا باقی حصہ اللہ کے بندوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے میں صرف کرے گا۔ عبداللہ نہ جانے کب تک انہی خیالات میں گم رہتا کہ اسے یکایک احساس ہوا کہ چبوترے پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ جلدی سے تیار ہوا اور چبوترے کی جانب چل دیا۔ چبوترے پر سردار اور ارد گرد بیٹھے لوگ عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ نے معمول کے مطابق لوگوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور چبوترے پر بیٹھ کر گفتگو کا آغاز اس طرح کیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، جس سے کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ کیا سرداران مکہ نے دوبارہ مدینے پر حملہ کر دیا تھا؟ راکو نے جلدی سے کہا۔ مسلمانوں کے دشمن صرف سرداران مکہ ہی نہیں تھے بلکہ مدینے کے ارد گرد بھی بہت سے قبیلے مسلمانوں کے مخالف اور ان کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار کامیابی نے ان پر رعب طاری کر دیا تھا اور وہ اپنے برے عزائم سے باز رہے، لیکن احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور خیال کیا اور انہیں مزید نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ازل اور کارا قبیلے کے کچھ لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ہاں اسلام کا بڑا چرچا ہے، لہٰذا آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ جب یہ لوگ رجیع کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے دھوکے سے ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ کس قدر برے تھے وہ لوگ کہ یہ لوگ کے دھوکے سے ان بیچاروں کو قتل کر دیا۔ تاکو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ ساگو نے پوچھا۔ ابھی آپ کو اس واقعے کی اطلاع نہیں ملی تھی کہ اس سے بھی زیادہ دلخراش واقعہ پیش آ گیا؟ وہ واقعہ کیا تھا؟ باکو نے پوچھا۔ نجد کا ایک شخص ابو برا عامر بن مالک جو ملائب الاسنا نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلام سے دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے صحابہ کو اسلام کی دعوت کے لیے نجد بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے، تو وہ کہنے لگا آپ کے ساتھی میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 70 صحابہ کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ لوگ معونہ کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر وہاں کے سردار عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر نے خط دیکھے بغیر ہی حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور مختلف قبیلوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور 2 کے سوا سب کو شہید کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ سردار نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ رجیع والے واقعے اور اس حادثے کی خبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی۔ اس سے پہلے رجیع والے واقعے اور اس حادثے دونوں کی خبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی۔ ان عظیم سانحات نے جنگ احد کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات سے جس قدر غم اور دکھ پہنچا اس قدر احد کے شہداء کا غم بھی نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس سانحے سے 2 آدمی بچ گئے تھے، وہ کون تھے؟ ان کا کیا بنا؟ راکو نے معلوم کیا۔ ان میں سے ایک حضرت کعب بن زید تھے اور دوسرے عمر بن امیہ زمری تھے۔ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہیں شہید کر دیا گیا تھا لیکن انہیں ابھی سانس آ رہا تھا، چنانچہ انہوں نے فوراً وہاں سے اٹھا لیا گیا اور علاج کیا گیا تو یہ درست ہو گئے۔ حضرت عمر بن امیہ کو زندہ قید کر لیا گیا تھا اور بعد میں آزاد کر دیا گیا۔ یہ مدینے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے اتر پڑے، وہیں ایک قبیلے کے 2 آدمی بھی آ کر سو گئے۔ یہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا۔ حضرت عمر کو اس معاہدے کا علم نہ تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے انتقام میں ان کو قتل کر دیا۔ مدینے پہنچ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن سے ہمارا معاہدہ تھا، لہٰذا اب ہمیں ان کو خون بہا دینا ہوگا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون اکٹھا کرنے کے لیے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کے پاس گئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ آپ نے انہیں صورتحال بتائی اور معاہدے کے مطابق خون بہا میں تعاون کرنے کو کہا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ ادھر تشریف رکھیں، ہم ابھی آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تنہائی میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ایک شخص یہ چکی لے کر اوپر جائے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارے، اس طرح نعوذ باللہ وہ مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کیا یہودی اس سازش میں کامیاب ہو گئے؟ باقوں نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے یہودیوں کے اس قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہودی مدینہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ ساگو نے پوچھا۔ مدینہ چھوڑ کر یہودی خیبر میں جا بسے، عبداللہ نے بتایا۔ اب تو مسلمان سکون کی زندگی بسر کرنے لگے ہوں گے کیونکہ برے لوگوں سے انہیں نجات مل گئی تھی، سردار نے کہا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمان فوجی کارروائیوں کے بعد جزیرہ نما عرب میں سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن امان کا دور دورہ تھا، لیکن بدنام زمانہ قوم یہود کو یہ امن اور سکون کب گوارا تھا؟ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے اپنی جلا وطنی کا انتقام لینے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے بنو نذیر کے 20 سردار مکے میں گئے اور سرداران مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹانے کا عزم کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے عرب بر کے قبائل سے بھرپور انداز میں رابطہ کیا۔ بنو غطفان، بنو کنانہ، بنو سلیم، بنو مستلق کے علاوہ بنو اشجع اور بنو مرہ اور بنو اسد اور اس طرح کے کئی قبائل کے ہزاروں جنگجو نوجوانوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا، عبداللہ نے بتایا۔ عرب قبائل پر مشتمل اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ تاکو نے پوچھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودیوں کے کہنے پر سرداران مکہ عرب قبائل پر مشتمل بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی فوج کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق ملک فارس یعنی ایران سے تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھود لی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پسند فرمائی اور مدینہ کے شمال مغرب میں واقع کھلے میدان میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہی وہ کھلا رستہ تھا جہاں سے دشمن مدینہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ احد پہاڑ کے علاقے میں واقع زمین سخت پتھریلی تھی، اس لیے اس میں لمبی چوڑی خندق کھودنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے گروپ بنائے اور ہر گروپ کے ذمہ 40 کھاد خندق کھودنے کی ذمہ داری لگائی۔ شدید بھوک پیاس کے عالم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے 4 کلومیٹر لمبی، 7 میٹر چوڑی اور 5 سے 8 میٹر گہری خندق سرداران مکہ کی بہت بڑی فوج کی آمد سے پہلے مکمل کر لی، عبداللہ نے بتایا۔ اتنی پتلی زمین میں انتہائی مشکلات کے عالم میں 4 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ بھی ہوا؟ راکو نے معلوم کیا۔ 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل سرداران مکہ کی فوج اپنے سپہ سالار ابو سفیان کی قیادت میں مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد میدان کے جانب بڑھی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مسلمانوں نے مدینہ اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کی صورت میں عجیب و غریب انتظام کر رکھا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے لوگوں کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی جنگ کے موقع پر مقابلے میں خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، عبداللہ نے بتایا۔ مسلمانوں کی اس تدبیر کے جواب میں سرداران مکہ کی فوج کے جنگجو نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ باقو نے پوچھا۔ سرداران مکہ کی فوج کئی روز تک صورتحال کا جائزہ لیتی رہی کہ مدینہ پر کس طرح اور کس سمت سے حملہ کیا جائے۔ خندق کو عبور کرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے خندق کے دونوں جانب سے صرف تیر اندازی ہی کی جا سکتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل فوج مسلسل 1 ماہ شدید سردی میں بیکار پڑی رہی، لڑے بغیر واپس جانا پڑا تو ان کے لیے شکست کے برابر ہوتا، اگر لڑے بغیر واپس جانا پڑتا تو ان کے لیے شکست کے برابر ہوتا، جبکہ مزید قیام مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز سرداران مکہ کی فوج کے 4 گھڑسوار ایسی جگہ سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی۔ یہ چاروں نامور اور بہادر جنگجو عمر بن عبدود، اکرمہ، نوفل بن عبداللہ اور زرار بن خطاب تھے۔ ان میں عمر بن عبدود اتنا بہادر تھا کہ اسے 1000 جنگجوؤں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے خندق پار کرتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسلمانوں کو ساتھ لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔
یہ صورتحال دیکھ کر عمر بن عبدود نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو عمر بن عبدود نے پہلے حملہ اتنا کاری کیا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال کاٹتے ہوئے چہرہ زخمی کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی پھرتی اور بھرپور طاقت سے تلوار کا وار کیا کہ عمر بن عبدود چکرا کر زمین پر گر پڑا اور دم توڑ گیا۔ عرب کے اتنے بڑے بہادر اور جنگجو کا انجام دیکھ کر باقی 3 سواروں نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی۔ ان میں نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے تہہ تیغ کر دیا، جبکہ اکرمہ اور زرار خندق پار کر کے واپس جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرداران مکہ کے 4 گھڑ سواروں کے خندق پار کر کے حملہ کرنے کے بعد کیا باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی؟ ساگو نے پوچھا۔ مسلمانوں کی جانب سے مدینہ اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کا تجربہ سرداران مکہ کو ناک و چنے چبوانے کا ذریعہ بنا۔ خندق پار کر کے 4 گھڑ سواروں کے حملے میں عمر بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ کی ہلاکت نے سرداران عرب کی افواج کے حوصلے پست کر دیے۔ کچھ عرصے بعد ان میں باہمی پھوٹ پڑ گئی۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد کے طور پر اتنی زبردست آندھی چلی کہ دشمن فوج کے خیمے اکھڑ گئے۔ جانور خوفناک آندھی کی وجہ سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ ان کا سارا سامان ادھر ادھر بکھر گیا۔ ابو سفیان اور دوسرے سرداران مکہ پہلے ہی خندق کے مسلسل محاصرے سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہی غنیمت جانا کہ محاصرہ ختم کر کے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 10,000 جنگجو نوجوانوں پر مشتمل فوج کو لڑے بغیر شکست سے دوچار کر دیا۔ باقاعدہ جنگ کے بغیر عرب بر کے جنگجو قبائل کی اتنی بڑی فوج کی شکست کے بعد مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تاکو نے دریافت کیا۔ جنگ خندق نے مسلمانوں کی پوری جزیرہ نماء عرب میں دھاک بٹھا دی۔ اس حوالے سے باقی باتیں کل بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے سردار اور دوسرے لوگوں سے اجازت چاہی اور اپنی جھونپڑی کی جانب چل پڑا۔